ریح اور رائس۔ ابن اسحاق نے کہا یسیر بن رزام نے خیبر میں بنو غطفان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے جمع کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس جماعت میں حضرت عبداللہ بن انیس بھی تھے جو سلیم کے خلیف بھی تھے۔ یہ لوگ یسیر بن رزام کے پاس گئے اور اس سے بات چیت کی اور اس سے کافی قرب حاصل کیا۔ پھر اس سے کہا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور تمہیں منصب عطا کریں گے۔ انہوں نے اسے بار بار یہ بات سمجھائی یہاں تک کہ وہ چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں مدینہ کی جانب نکلا۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے اسے اپنے اونٹ پر بٹھایا۔ خیبر سے 6 میل ادھر قراقرہ کے مقام پر پہنچے تو یسیر اپنے فیصلے پر نادم ہوا اور اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن انیس سمجھ گئے کہ اس کا ارادہ بدل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ تلوار نکالنا چاہتا ہے تو اسے موقع دیے بغیر فوراً تلوار کا ارادہ کر کے اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ اس نے مڑی ہوئی سری والی لمبی لٹھی سے حضرت عبداللہ بن انیس کے سر پر ضرب لگائی اور انہیں زخمی کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے قریب کے یہودی کو قتل کر ڈالا۔ وہ سب لوگ تیغ ہو گئے مگر ان میں سے ایک شخص بھاگ نکلا اور جان بچا کر واپس چلا گیا۔ عبداللہ بن انیس مدینہ واپس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زخمی حالت میں دیکھا تو ان کے زخم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعابدین لگائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، نہ اس میں کوئی درد رہا نہ زخم۔